اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور کئی برس سے یہ ذرہ ناچیز اس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہی ہے الحمدللہ۔ جناب، بات یہ ہے کہ حلال و حرام کی معرفت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حلال و حرام کے احکام سیکھنے بھی ضروری ہیں، اور اسی کے لیے دین اور خواتین کئی ہفتوں سے یہ الحمدللہ سعی کر رہا ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو کریٹر ہے، اور مسلم یعنی ون ہو سرنڈرز، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، تو جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور جو چیز ہمارے لیے جناب نفع بخش ہے وہ اس نے ہمارے لیے جائز کر دی۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کسی بات میں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے، تو جناب اپنی عقل مت چلائیے، اور اسلام قبول کرنے والے، یعنی اسلام جو قبول کرتا ہے، تو اسلام ہے کیا؟ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اب جیسا اللہ چاہتا ہے، جو اس نے حلال کیا وہی آپ نے اختیار کرنا ہے، اور ہر سطح پہ آپ نے حرام سے بچنا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے۔ کل بھی ہم نے اسی تعلق سے کلام کیا کہ جناب حرام سے کیسے بچیں، اور حرام مال جو ہے وہ کس طرح سے بظاہر ہمیں نظر اگر نہیں بھی آ رہا تو روحانی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی وہ ہمارے لیے مضر ہے اور ضرر رساں ہے۔ حلال جو ہے وہ ہر سطح پہ ہمارے لیے بہترین ہے، تو اسے اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جائز اور حلال طریقوں سے رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آج سوالات جو ہیں وہ تھوڑے ٹرکی بھی ہیں، تو ماشاءاللہ میری دعا بھی ہے ان کے لیے، اور میں ان دونوں کو ویلکم بھی کرتی ہوں، سلام عرض کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ علم دین سے خاص شغف ہے، علم دین سے بہرہ ور ہیں، بہرہ مند ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ آصف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دونوں کے لیے دعا گو ہیں، اور جناب ہماری خوش نصیبی ہے اور ہم احسان مند ہیں اور دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں۔ ہمارے مینٹور شیخنا المکرم استاذنا الکریم جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم فیض گستر ہیں، فیض بخش ہیں، فیض رساں ہیں، اور آج بھی ہم اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو آج کا پروگرام شروع کریں؟ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے عالمہ صفا فاطمہ، اور اوپن کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ آپ سے۔ جناب، بعض لوگ شرط لگاتے ہیں، اب آج جو سوالات ہیں وہ کچھ مختلف ہیں اسی حوالے سے، کہ بعض لوگ شرط لگا کے کھیلتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو کھانا کھلائے گا، یعنی جو بیٹ لگائی جاتی ہے، یا رقم دے گا۔ اس کا کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دین اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے، بلکہ ہمارے فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کی مکمل طور پر رعایت کرتا ہے، لیکن ہمیں کنڈیشنز بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ ہم شرعی قیودات کو سامنے رکھتے ہوئے جائز کاموں کی طرف رغبت بھی رکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
جہاں تک گیم کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے مختلف شرائط بیان کی گئی ہیں اور اس پر پہلے بھی کلام ہو چکا ہے، مختصراً اس کو شامل کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے اس میں جو آپ لباس اختیار کر رہے ہیں وہ ساتر ہونا چاہیے، وہ اعضائے ستر کو اچھی طرح کور کرنے والا ہو۔ اسی طرح اس گیم کا کوئی نہ کوئی دنیاوی یا دینی طور پر فائدہ بھی حاصل ہو۔ بے فائدہ کام تو ویسے ہی شریعت مطہرہ اس سے روکتی ہے اور لا یعنی چیزوں سے رک جانے کا اور باز رہنے کا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح وہ گیم جو آپ کھیل رہے ہیں وہ کسی کے لیے ضرر شدید کا باعث نہ بنے۔ بعض اوقات چوٹ لگ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بچنا ہوگا۔ اسی طرح وہ گیم اتنا زیادہ غافل نہ کر دے کہ آپ فرائض اور واجبات کو بھی ترک کرنا شروع ہو جائیں۔ جو ہماری بنیادی عبادات ہیں ہم ان سے بھی غافل ہو جائیں تو ایسے گیم میں یا اتنا زیادہ گیم میں انہماک ہونا شریعت مطہرہ ممنوع قرار دیتی ہے۔ اپنے فرائض واجبات جو ہیں، سنت موقدہ ہیں، اپنی عبادات ہیں، ان کی فکر تو بہرحال کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنی طبیعت کے مطابق جہاں جہاں جائز قیودات کا خیال کرتے ہوئے گیم کو اختیار کرنا جائز ہوگا۔ آخری شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جوا کسی بھی گیم میں نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ فی نفسی ہی گیم جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں کوئی شرط لگا دی جائے گی کہ جو شخص غالب ہے اس کو رقم دی جائے گی مغلوب سے لے کر، تو کسی ایک کا فائدہ ہے مالی طور پر اور دوسرے کا یہاں پر نقصان پایا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ اس طرح کی قیودات لگانے اور شرائط لگانے سے منع فرماتی ہے۔ جی اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں خمر کے متعلق، شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اور شیطان کی طرف لے کے جانے والا ہے، تمہارے اندر بغض اور عداوت کو پیدا فرماتا ہے، یہ بھی ایک مقام پر بیان کیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب شرط لگانے کے عادی بن جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، قرض لے لیتے ہیں۔ جن کے پاس مال نہیں ہوتا وہ قرض لے کر اور اپنی شرط کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں لیکن وہ سب مالداری ختم ہو جاتی ہے اور بلکہ غربت کی طرف چلے جاتے ہیں انہی ناجائز شرائط کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ شریعت مطہرہ یہاں پر ہمیں روکتی ہے اور گیم کھیلنے کی اجازت ضرور دیتی ہے لیکن اس طرح کے نقصانات سے بچنے کا حکم بھی دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے مال کی اور دوسرے کے مال دونوں کی حفاظت کرنے کی شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے۔ ایسا نفع کمانا کہ جس میں دوسرے کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا جائے، ایسا نفع کمانا شریعت مطہرہ پسندیدہ قرار نہیں دیتی۔ تو گیم کھیلنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن اگرچہ وہ گیم جو ہے شرعی طور پر جائز ہی کیوں نہ ہو، بہرحال ہر گیم میں جو ہے وہ جوئے وغیرہ کی اگر شرط لگا دی جائے اور کسی ایک کا مالی فائدہ فریقین میں سے اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہوگا تو یہاں پر رکنا بھی ضروری ہوگا، اور اس سے دوسروں کو روکنا بھی، اگر ہم صاحب استطاعت اس اعتبار سے ہیں کہ ہم کوئی شخص کھیل رہا ہے اور اس کو روکنے پر قادر ہیں، وہاں پر ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور آج حلال و حرام میں ہم بات کر رہے ہیں جناب گیمنگ۔ آج کل تو گیمنگ زون ہے، دنیا جو ہے وہ جو بچے جو ہیں، اور بچے کیا اب تو بڑے بھی، خواتین بھی، جو فارغ وقت ہوتا ہے تو اس میں کوئی گیم کھیل رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ایپس اور گیمز انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سیل فونز میں، تو شرط لگا کے کھیلنے کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب جو مختلف گیمز کھیلے جا رہے ہیں ان میں یعنی ان کھیلوں پہ انعامات دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا رقم دی جا رہی ہے، کیش پرائزز دیے جا رہے ہیں، ان کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیم کھیلنا اور تفریح طبع کا اہتمام کرنے کی شرطیں ہم نے ابھی سنی۔ جی، کوئی بھی گیم جس سے ہمیں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو اور وہ ایسی غفلت میں بھی پڑھنے کا سبب نہ بنے جس سے ہمارے فرائض اور واجبات وغیرہ ہم اس سے رہ جائیں، اور اس کے علاوہ وہ گیم وقت کا ضیاع کا سبب بھی نہ بنے، اور وہ اعضائے ستر کی ستر پوشی کرنے کا بھی اہتمام ہو اس گیم میں، اور جوا اور قمار وغیرہ بھی نہ ہو، تو ایسے گیم شرعاً جائز ہیں۔ اگر گیم میں اس طرح کی کوئی قباحت شامل ہو جائے تو ایسے گیموں کو کھیلنا ہی جائز نہیں ہے، تو اس پر انعام حاصل کرنا بھی منع ہے، کیونکہ دیکھیں برے کاموں کی پذیرائی کرنے سے دوسروں کو بھی ناجائز کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے، تو لہٰذا ایسے گیم سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن وہ گیم جو اسلامی قیودات کے مطابق ہیں اور ان میں انعامات دیے جاتے ہیں تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ جیسے کوئی شخص گیم کھیلتا ہے اور اس کی اچھی کارکردگی کو دیکھ کر کوئی اسپانسر یا اس گیم میں شامل ہونے والے افراد کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن انعام دیتا ہے،
تو یہ انعام حاصل کرنا بالکل درست ہے. جی. اسی طریقے سے اسپورٹس کمپنیز ہوتی ہیں اور آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو جیتنے والوں کو انعامات دیتی ہیں, اور وہ اس بارے میں بالکل مکمل طور پر با اختیار ہوتی ہیں کہ وہ رقم کی کوئی بھی کچھ بھی دے دیں, چاہے وہ زیادہ انعام دیں, کم دیں, نقد پیسے دیں یا کوئی ٹرافی دیں, وہ کچھ بھی دے دیں, تو ایسا انعام حاصل کرنا بھی بالکل درست ہے. اسی طریقے سے کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو آپ کی نا رجسٹریشن فیس لیتی ہیں, لیکن وہ رجسٹریشن فیس اس لیے لیتی ہیں تاکہ وہ جو آپ کا مقابلہ کروا رہی ہیں اس کے لیے اخراجات پورے کر سکیں, اور وہ انعام دینے میں بھی خود مختار ہوتی ہیں, لہٰذا وہ انعام حاصل کرنا بھی بالکل درست ہے. اب اس کے علاوہ جو گیمز ہیں جس میں انعامات لینا جو ناجائز صورت بن سکتی ہے وہ یہ کہ چند لوگ ملے, انہوں نے پیسے جمع کیے اور کہا کہ جو جیتے گا ہم اس کو یہ پیسے دے دیں گے. اچھا. تو یہ جوئے کی صورت آ جائے گی, کیونکہ ایک کا فائدہ ہو رہا ہے باقی سب کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کچھ آرگنائزیشن اگر پیسے لیتے ہیں اور اسی گیم کے اخراجات میں وہ پیسے لگاتی ہیں, لیکن جو بقیہ رقم ہوتی ہے وہ کسی ایک کھلاڑی کو دے دیتے ہیں. اچھا. تو یہ بھی جوئے کی صورت میں آ جائے گا, کیونکہ ہونا یہ چاہیے نا کہ جیسے جو بقیہ رقم ہے وہ سبھی پارٹیسپینٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے, برابر برابر تقسیم ہو جائے, لیکن وہ کسی ایک کو دے دیتے ہیں, تو یہ بھی جوئے کی صورت میں آ جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں جو گیم شرعی طور پر درست ہیں وہ کھیلے جائیں, اور فریق ثالث کی ثواب دید پر ہے کہ اگر وہ کوئی انعام دینا چاہے وہ دے دے, تو یہ بالکل ایسے انعامات لینا بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب آن بھی پر موجود ہیں. حضور آج بات ہو رہی ہے کھیل کود کے تعلق سے, تو شریعت مطہرہ کھیل کود سے منع تو نہیں کر رہی ہے, لیکن یہ جو قواعد ہیں, یہ جو باؤنڈریز ہیں, یہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے. اور یہ جو جوئے کے حوالے سے بات ہوئی, پھر یہ جو رقم اور انعامات ہیں ان میں کیا قیودات ہیں اور ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک بات ہے اس طرح شرط لگا کر ایک دوسرے کو کچھ دینے کی, تو دیکھیں ایک ہوتی ہے دو طرفہ شرط اور ایک ہوتی ہے یک طرفہ شرط. دو طرفہ شرط تو جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ سیدھا سیدھا قمار کی صورت ہے. قمار کہتے ہیں جوئے کو, گیمبلنگ. گیمبلنگ کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ مثلا جو جیتا وہ یہ کھلائے گا یا جو جیتا وہ یہ چیز دے گا. تو یعنی آپ جیت گئے آپ نے دینی ہے, میں جیت گیا میں نے دینی ہے, یا آپ ہار گئے تو آپ نے یہ دینا ہے, میں ہار گیا میں نے یہ دینا ہے. یہ دو طرفہ شرط ہے. دو طرفہ شرط جو ہے جوا ہونے کی وجہ سے, قمار ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے. یک طرفہ شرط جو ہے جائز, کھیل کے اندر اگر یک طرفہ شرط لگا لی گئی ہو تو یک طرفہ شرط جو ہے وہ استحساناً جائز ہے. کہ اگر جو ہے وہ آپ جیت گئے تو میں آپ کو یہ دوں گا, اور اگر جو ہے وہ میں جیت گیا تو آپ کچھ نہیں دیں گے. یہ یک طرفہ شرط ہے. یعنی صرف ایک طرف سے کچھ دیا جا رہا ہے, دوسری طرف سے دینا نہیں ہے. یہ شرط نہیں لگائی گئی, یعنی دو طرفہ کی شرط نہیں ہے, صرف ایک طرفہ شرط ہے. تو ایک طرفہ شرط لگانا جو ہے یہ جائز ہے استحساناً. حوصلہ افزائی ہم اس کی بھی نہیں کرتے کہ اس طرح ایک طرفہ شرط لگائی جائے, لیکن اگر بالفرض ایک طرفہ شرط لگا لی جاتی ہے تو یہ ہے جائز. یہ گناہ نہیں ہے, استحساناً جائز. اور اس میں تبرک کی صورت ہے کہ گویا میں اپنی طرف سے آپ کو دعوت کروں گا, یا اپنی طرف سے میں آپ کو کچھ کھلاؤں گا, یا اپنی طرف سے کچھ آپ کو دوں گا. تو یہ تبرک کی صورت ہے. تو یک طرفہ شرط جائز ہے, دو طرفہ شرط جائز نہیں. ٹھیک ہے جناب, اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ دو طرفہ شرط جائز نہیں ہے, یک طرفہ جو استحساناً ہے وہ جائز ہے. مزید ڈیٹیلز جانیں گے اس بریک کے بعد. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے گیمنگ کے تعلق سے, یعنی کھیلوں کے تعلق سے آج ہم جان رہے ہیں, جوئے کے تعلق سے بات ہوئی, گیملنگ کے تعلق سے, اور دیگر احکام ہم سیکھ رہے ہیں حضور سے. جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب آن پر موجود ہیں, ان کی سمت پڑھتے ہیں. جی حضرت اپنی بات مکمل فرمائیے. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دو طرفہ شرط جائز نہیں ہے گیمبلنگ کی وجہ سے, قمار کی وجہ سے اس میں قمار پایا جاتا ہے. اور جو یک طرفہ شرط ہوتی ہے وہ استحساناً جائز ہے. یہ تو ہو گئی بات جو ہے وہ دو طرفہ شرط اور یک طرفہ شرط کی, کہ شرط کس صورت میں جائز ہے کس صورت میں جائز نہیں. دوسرا یہ, باقی یہ الگ بات ہے شرط لگانی نہیں چاہیے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے, یہ ترغیب نہیں دلاتے کہ شرط اس طرح لگائی جائے. یک طرفہ شرط بھی لگانا جائز تو ہے, لیکن یہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے کہ آپ لگائیں ہی لگائیں. بچنا بہتر ہی ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ معاملات بڑھتے ہیں اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ صورت عدم جواز تک چلی جاتی ہے. اس تک معاملہ رکتا نہیں ہے. ایک بار ہوگا, دو بار ہوگا, تین بار ہوگا, پھر آپ کہیں گے کہ آپ بھی کچھ کہیں.
تو پھر جو ہے معاملہ دو طرفہ شر تک چلا جائے گا. تو اس لیے ہم حوصلہ افزائی تو نہیں کرتے, اس کی ترغیب نہیں دلاتے, لیکن یہ بتا رہے ہیں صرف نفس مسئلہ کی حد تک کہ جائز ہے یا نہیں. تو ایک طرفہ شرط جائز ہے اور دو طرفہ شرط جو ہے وہ جائز نہیں. رہ گئی بات جو ہے وہ انعام ملنے کی, انعام لینے کی یا کوئی تحفے وغیرہ لینے کی. تو انعام دیکھیں, انعام ہوتا ہے, انعام جائز ہوتا ہے, لیکن انعام جائز تب ہے کہ جب کوئی تیسری پارٹی, تھرڈ پارٹی کوئی دے رہی ہو. کھیلنے والے آپس میں, کھیلنے والوں کی طرف سے کوئی انعام دے رہا ہو تو یہ پھر یعنی اگر اسے طے کر لیا جائے اس طرح, تو اسے طے کرنا پھر وہ قمار والی صورت بنے گی کہ جو جیتے گا تو ہارنے والا اسے انعام دے گا, یا ہارنے والا اسے رقم دے گا, یا کوئی فیس وغیرہ لے رہے ہیں کہ اسی فیس سے انعام دیا جائے گا. تو یہ تو پھر وہی قمار والی صورت ہے, اس میں پھر جو ہے مال دو پہ لگتا ہے, جوئے والی صورت بن جانی ہے, یہ جائز نہیں ہے. کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اپنی ثواب دید سے خود جو ہے وہ اگر انعام دے دیتی ہے, پوری ٹیم کو انعام دے دیتی ہے, تو جو ہے وہ اس میں حرج نہیں ہے, جائز ہے. اور اگر بالفرض کسی ایک آدمی کو بھی دیا جائے لیکن اگر اس نے کوئی بہت اچھی کارکردگی اس کھیل کے اندر پیش کی ہے, سب سے نمایاں, تو اس بنا پر اسے جو ہے اگر کچھ زیادہ بھی وہ دے دیتے ہیں اپنی ثواب دید سے, بغیر جو ہے وہ طے کیے اس طرح, تو اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے حضور, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جناب, بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور گیمنگ کے حوالے سے ہی بات کریں گے. آن لائن ہم ڈیجیٹل بھی تو ہو گئے نا, تو آن لائن گیمنگ بھی ایک جو ہے وہ بڑا ویسا ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. تو سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض آن لائن گیمز کھیلنے پر پیسے ملتے ہیں. اب یہ جو آن لائن گیمز ہمیں پیسے آفر کر رہے ہیں, یہ کیا اسکیمنگ ہے, دھوکہ دہی ہے, اس کا حکم شرع کیا ہے جناب؟ دیکھیں, بعض اوقات تو صرف کوائنز وہاں شو ہو جاتے ہیں کہ کوائنز ملیں گے, یہ اگلے لیول تک پہنچنے کے لیے ہوں گے. یعنی فی نفسی وہ ایسا مال نہیں ہوتا جس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے, بلکہ وہ لیول ٹو لیول ایکسیڈ کرنے کے لیے کچھ کوائنز مل جاتے ہیں. اچھا, اس میں باقاعدہ مال تو نہیں مل رہا, لیکن بچوں کے اندر جوئے کی ترغیب پروموٹ ضرور ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ آن لائن گیم بچوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور اس کی اجازت دے رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیا گیم کھیل رہا ہے, اس کو کس طرح کھیلا جا رہا ہے, تاکہ اس میں اگر اخلاقی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے کوئی نقصان کا پہلو ہے تو بچے کو اس سے بچایا جا سکے. آگے آنے والے خطرات سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال تو ظاہر ہے وہ مالی طور پر کچھ حاصل تو نہیں کر رہا, لیکن یہ چیز آگے چل کر اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. گیم بالکل کھیلنے کی اجازت دی تو جا سکتی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اخلاق اس گیم کی وجہ سے تباہ نہ ہو رہے ہوں, اور روحانیت جو ہے نا اس کے اوپر وہ نقصان کا باعث کوئی چیز نہ بن رہی ہو روحانی اعتبار سے اس کے لیے. باقی رہا یہ کہ بعض اوقات ٹورنامنٹس ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے فزیکلی گیمز ہوتے ہیں, اس پر بھی رقم دی جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ گیم کس طرح کا ہے. اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, جیسا کہ شرعی قباحتیں ابھی ذکر بھی ہوئی ہیں, اس طرح کی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, اس میں جوا بھی شامل نہیں ہے. اور یہ جو رقم دی جا رہی ہے وہ فریق ثالث کی طرف سے ہے, بطور انعام ہے, اور وہ خود مختار ہے یہ انعام دینے پر, کہ جتنا چاہے دے دے اور جس طرح چاہے دے, بشرط یہ کہ جائز چیز ہی انعام کے طور پر دی جائے, تو اس کا حاصل کرنا جائز ہے. اچھا, صحیح. اچھا, بعض ویب سائٹس پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا ڈیجیٹل ہی ہم وہیں ہیں ابھی ہم نا, تو بعض ویب سائٹس پہ ایسا ہے کہ ویڈیوز دیکھنے یا کوئی خاص پیج ہے, ٹھیک ہے, کوئی خاص لنک ہے, اس کو اگر آپ لائک کر رہے ہیں تو اس لائکنگ پہ بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں, یا وہ آپ کو کوائنز آفر کر رہے ہیں یا کچھ رقم آفر کر رہے ہیں, اس کا کیا حکم ہوگا؟ زیادہ تر آفر ہی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں اگر مل بھی جائے تو حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر کسی نے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیوز اپلوڈ کی جی, تو اس کے ویوز اور لائکس ایک خاص تعداد پر ہونے پر اس چینل کو مانیٹرائز کیا جاتا ہے اور کچھ رقم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس رقم کو حاصل کرنا کس وقت جائز ہوگا؟ جب اس ویڈیو میں کوئی گناہ کی تشہیر نہ ہو اور نہ ہی اس ویڈیو میں کوئی دھوکہ دہی موجود ہو. ہوتا یہ کہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ایڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو جو ایڈز آ رہے ہیں وہ کسی حرام پروڈکٹ کی تشہیر نہ کر رہے ہوں. اچھا, اگر یہ ساری قباحتیں کسی مقام پر نہ ہو تو وہ ویڈیو سے جو لائکس اور شیئر کرنے پر جو رقم ملتی ہے تو اس کو لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی ویڈیوز کی پروموشن کے لیے کچھ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو پروموٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں تو ہم آپ کو کچھ رقم دیں گے. جیسے ایڈ کمپنی سے بات کر لی جاتی ہے کہ آپ ہماری اس ویب سائٹ کو پروموٹ کریں تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ رقم دیں گے. تو اس میں بھی دیکھا یہ جائے گا جو شرعی قباحتیں وہ نہ ہو
اور ویڈیوز میں جو ایڈس چل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرام پروڈکٹ کی تشہیر نہ کی جا رہی ہو، کیونکہ یہ گناہ پر معاونت ہو جائے گی. اچھا. اور شریعت مطہرہ گناہ پر معاونت کرنے سے منع فرماتی ہے، نیکی کے کاموں کو کرنے اور اس کی ترغیب دینے کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں کا حکم، نیکی کے کاموں اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو جو اب آپ ویڈیوز میں جو اگر حرام پروڈکٹ کی تشہیر ہو رہی ہے یا حرام چیز کی تشہیر کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ پر معاونت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. جی. اب یہ بھی ضروری ہے کہ جو ویڈیو کی پروموشن کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ دھوکہ دہی میں شامل نہ ہو. یعنی یہ جو لائکس بڑھ رہے ہیں، یہ جو شیئرنگ کی جا رہی ہے، یہ بالکل ریئل طریقے سے ہو. یعنی ایک ہی شخص الگ الگ اکاؤنٹ سے لائک نہ کر رہا ہو کہ عوام کو دھوکہ ملے، عوام سمجھے کہ یہ ویڈیو یا یہ ویب سائٹ یا یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے اسی لیے لوگوں نے اس کو زیادہ دیکھا ہے یا زیادہ شیئر کیا ہے. ایسا بھی نہ ہو. جو پروموٹ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دھوکہ دہی میں شامل نہ ہو، تو ہی اس کے لیے یہ رقم حاصل کرنا بھی جائز ہوگا. اور اگر وہ ویڈیو کسی دین کی اصلاح کے لیے، جیسے ہمارا پروگرام ہے تو دین کی بات ہو رہی ہے، دین کو فروغ مل رہا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور آن لائن جو گیمز ہیں ان پہ جو رقم دی جاتی ہے یا وہ اناؤنس کرتے ہیں، وہ پیسے ملتے ہیں لوگوں کو، یا دیگر ویڈیوز پہ جو لائک کر رہے ہیں یا ویوز بڑھا رہے ہیں تو اس کے پیسے مل رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں آج کل ایک طریقہ یہ بھی رائج ہو رہا ہے کچھ جگہوں پر کہ کچھ مخصوص ویب سائٹس ہیں، وہ ویب سائٹس جو ہے باقاعدہ اجارہ کرتی ہیں، باقاعدہ اجرت طے کرتی ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ آپ نے کوئی اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے کچھ رقم جمع کرانی ہے، وہ مخصوص رقم ہوتی ہے. کم رقم جمع کرائیں گے تو آپ کو کم ویڈیوز بھیجی جائیں گی، زیادہ رقم جمع کرائیں گے تو آپ کو زیادہ ویڈیوز بھیجی جائیں گی. پھر وہ جو آپ ویڈیوز جتنی دیکھیں گے تو ان ویڈیوز کو دیکھنے پر یا انہیں لائک کرنے پر وہ آپ کے لیے انعام کے طور پہ رقم جمع کرتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو بعد میں دیتے ہیں، مخصوص مدت پوری ہونے پہ وہ آپ کو انعام کی صورت میں وہ دیتے بھی ہیں. تو یہ صورت جو ہے، یہ صورت بھی عدم جواز کی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے جائز نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اجارے کے لیے یعنی جو اجرت ہوتی ہے، یہ جو ہم طے کرتے ہیں اجرت، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شرعی طور پر وہ چیز منفعت مقصودہ ہو ایک، اور دوسری بات یہ کہ اہل عقل و دانش یعنی عقلاء جو ہیں وہ اسے قابل اجرت کام سمجھتے ہوں. جبکہ یہ جو ویڈیوز دیکھنا ہے یا ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، اسے قابل اجرت کام نہیں سمجھا جاتا اہل عقل و دانش کے ہاں، اور یہ شریعت کی نظر میں بھی منفعت مقصودہ نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کا اجارہ کرنا، اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح اکاؤنٹ بنا کر کہ اتنی رقم آپ نے جمع کرا دی، مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ 700 جمع کرا دی ان کے اکاؤنٹ میں، کم از کم کچھ نہ کچھ جمع کرانا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد ہی پھر وہ ہوتا ہے. یہ جو صورتیں، جو ویب سائٹس اس طرح کی صورتیں اختیار کر رہی ہیں، ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک تو یہ نفس اجارہ ہی درست نہیں ہے کہ منفعت مقصودہ نہیں ہے، قابل اجارہ قابل اجرت کام ہی نہیں ہے. دوسرا یہ بھی اس میں دھوکے کا پہلو بھی سیدھا سیدھا ہے، کیونکہ ان کی اس میں غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اتنے سارے ویوز ہوتے ہیں اور اتنے سارے لائکس ہوتے ہیں، انہیں وہ یہ ڈمی ہے تو انہیں یہ شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقی دلچسپی لینے والے وہ ہیں، کنزیومرز ہیں، صارفین ہیں. تو اس بیس پر وہ آگے اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں، یا اس بیس پہ جو ہے وہ اشتہار چلانے والی کمپنیاں جو ہیں ایڈز والی، وہ ان سے انہیں دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ دھوکے کی صورت بھی ہے اس کے اندر، اور دھوکہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس من، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک روایت میں فلیس منی کے لفظ ہیں، ایک میں فلیس منا کے لفظ ہیں. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ایک میں فرمایا وہ مجھ سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی منع کیا گیا ہے، عدوان، سرکشی، گناہ کے کام میں معاونت کرنے سے منع فرمایا ہے. تقوی اور بر، نیکی اور تقوی کے کام پہ معاونت کا حکم دیا ہے. تو اس طرح ویب سائٹس کے پر جا کر اجرت، ویب سائٹس کا اس طرح جو ہے وہ اجرت دینا، یا کسی کا ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنا کر اس طرح اجرت حاصل کرنا لینا، یہ دونوں صورتیں ہی جائز کی نہیں ہیں، یہ ناجائز ہے. باقی رہ گئی بات ویسے یہ سوشل میڈیا پہ ارننگ کی، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے یوٹیوب پہ چینلز بنانا، چینل پہ اس ویڈیوز اپلوڈ کرنا، پھر اس پہ ارننگ کرنا، اس میں بہرحال تفصیل ہے. اگر جو ہے وہ اس میں کوئی ناجائز پہلو نہ ہو تو اس میں جائز ہے، ناجائز پہلو ہو تو پھر جائز نہیں ہے. ناجائز پہلو
سب سے بڑا تو اشتہارات ہیں، ایڈز ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ناجائز اشتہار شامل ہے تو ظاہری بات ہے ناجائز اشتہار کی جو کمائی ہے وہ جائز نہیں، اور اگر اشتہار جائز قسم کے ہیں، جائز نوعیت کے ہیں، تو وہ کمائی جو ہے اسے ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، وہ بہرحال جائز ہوگی. ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے، اور آج اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور سوشلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب جو خاتون خانہ ہے، جو بیسک یونٹ آف دا فیملی ہے، جو بہن ہے، جو بیوی ہے، جو بیٹی ہے، جو ماں ہے، وہ جناب ٹی وی سیٹس کی وساطت سے بھی کچھ پروگرامز بھی دیکھ رہی ہے، کچھ گیمز بھی کھیل رہی ہے، اور سوشلی بھی شی از ایکٹیو. وہ جو ہے وہ گیمز کھیل رہی ہے، وہ آن لائن گیمز ہیں جن میں کچھ انعامات بھی آفر کیے جا رہے ہیں، کچھ کوائنز آفر کیے جا رہے ہیں، کچھ لرننگ گیمز بھی ہیں. تو صفحہ میں آپ کی سمت آتی ہوں، اور یہ جو ایجوکیشنل گیمز بہنیں کھیل رہی ہیں یا ان کے بچے کھیل رہے ہیں، یا ایسی ویڈیوز ہیں، یعنی گیمز کی نوعیت ہوتی ہے نا، کچھ خالی ورڈ پزلز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ دیگر پزلز ہیں کہ کچھ شیپس ہیں اور جو ہے بچے ان سے سیکھ رہے ہیں، یعنی جیومیٹریکل شیپس ہیں اور دیگر، یعنی لرننگ ہے، ایجوکیشنل ہے. ایسے گیمز کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، لرننگ گیم جتنے بھی ہیں چونکہ وہ کچھ نہ وہ کچھ پیسے گین آفر کرنے نہیں کا کر رہے ہوتے، سبب کوائنز لیکن بن رہے کہیں نہ ہیں. کہیں میں نے دیکھے ہیں، اگر مشاہدہ بالکل ہے. گیم سے روک دیا جائے گا تو وہ ایک بالکل باؤنڈ ایک زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ دین اسلام اتنا خشک مذہب ہے کہ بالکل ہی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. تو ایسا ہرگز سبحان نہیں اللہ، ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کے لیے جو شرعی قیودات بیان کی گئیں اس کے دائرے میں رہ کر، وہ خواتین ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، جو بھی ہوں، وہ اپنی اس اعتبار سے کہ ان کی فٹنس وغیرہ، صحت وغیرہ بھی متاثر نہ ہو، اور واقعی اگر اس سے کوئی مائنڈ کے طور پر کوئی اچھا کوئی ایفیکٹ لے رہے ہیں، اور شارپ مائنڈ کے لیے بھی کچھ گیمز ہوتے ہیں اس طرح کے، جو اگر گیمز ہیں تو بالکل ان کو کھیلنے کی اجازت بھی ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا بھی چاہیے، تاکہ ہم بالکل ایک لگی بندی زندگی جو ہمارے روٹین ورک ہیں ان سے ہٹ کر کچھ اپنے مائنڈ کو چینج کی فریش طرف کر آنا سکیں. جی چاہیے. بالکل. لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے یا گھر کے جو بڑے ہیں، وہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں گیم میں کہ اپنے جو دیگر معمولات ہیں ان کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ دین کچھ اسلام ہماری نے معصوم بہنیں گھنٹوں وہ کینڈیز اور جو ٹافیوں کے گیمز ہوتے ہیں وہی کھیلتی رہتی ہیں، تو اس طرح سے وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. بلکہ میں تو یہ اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ یہ موبائل کے ہاتھ میں آنے سے وہ جو تسبیحات پڑھنے کا معمول تھا وہ مجھے اب نظر نہیں آتا، بہت گھنٹوں کم، پتہ ہی نہیں بہت چلتا کم. ٹائم. اس لیے کہ جب ہم موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں جی. تو پھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک گیم، پھر دوسرا گیم، تیسرا گیم، پہلا لیول، دوسرا لیول، تو وہ چلتی چلی جاتی ہے بات. صحیح. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دین اسلام نے جو ہے وہ ایک اصول ہمیں بڑا پیارا اصول دیا ہے کہ انسان کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچا رہے، یعنی جس میں کوئی دین کا فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، بس ایسے ہی فارغ بیٹھے ہوئے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جو ہمارے اکابرین کے معمولات تھے، ہم ان کو ہی اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو وہ جو شکایت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت نہ رہی، وہ برکت خود بخود آپ محسوس کریں گے. یہی مختصر وقت ہوتا ہے جس کے اندر اگر آپ قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں سبحان تو اللہ. بہت ساری تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جی. لیکن یہی ٹائم جب آپ کسی ایسے کام میں لگا رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یوں ہی گزرتا چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا زندگی کا، اور لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے وقت کو بچانا یہ ہماری شرعی طور پر بھی ذمہ داری ہے. تو اور ظاہر ہے کہ اخلاقی پہلو سے بھی بہت ہمیں ایسی چیزوں کی طرف ہمارا انہماک ہونا چاہیے جس میں دنیا کا یا دین کا کوئی فائدہ ہو. جی بہت شکریہ. اچھا، یہ تو آن لائن گیمز کے حوالے سے بات ہو گئی. اب ہم کچھ ذرا فزیکلی بھی آپ گیمز کے حوالے سے بتائیے کہ بہنیں جو خواتین، دین اور خواتین، تو ہم خواتین کی تو بات کریں گے نا بہن، تو خواتین کس نوعیت کے گیمز کھیل سکتی ہیں؟ دیکھیں، گیمز میں وہی بات ہے کہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ وہی گیمز کھیلے جائیں جس میں دنیاوی یا دینی فائدہ ہو. جی. اگر ہم فزیکل گیمز کی بات کریں تو دیکھیں، صحت ہماری اچھی ہونی چاہیے. جو ہم جس گیم میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہماری صحت اچھی ہو یا ہماری جسمانی صحت اچھی ہو. اب خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اس گیم میں پارٹیسپیٹ کریں جس میں پردے کا خاص خیال رکھا جائے. صحیح. جتنا آپ نے کور کرنا ہے، بالکل جو اسلام نے ہمیں کہا ہے اس کے مطابق انہی گیم میں پارٹیسپیٹس کریں. اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ان کی صحت کا بھی اس میں فائدہ ہو رہا ہو، کیونکہ منفعت ہے نا، یا دنیا کا فائدہ ہو یا پھر
دین کا فائدہ ہو. تو اگر آپ دنیاوی فائدے کے اعتبار سے کہتی ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے, ہم فٹ رہیں, ان گیمز میں پارٹیسپیٹ کریں, ریسنگز ہوتی ہیں جیسے, تو اس میں بھی خیال رکھا جائے پردے کے حوالے سے, اور ایسے گیمز میں شامل نہ ہوں کہ جو اخلاقی اعتبار سے درست نہ ہو, ہمارے اخلاق کو خراب کرنے والے ہوں, ان گیمز میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. بس ضروری یہی ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے اور آپ کی صحت اور فٹنس سے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو, آپ کی ذہنی صحت بھی اچھی ہو اور جسمانی صحت بھی. یعنی خواتین بھی دے شوڈ بی فزیکلی فٹ, ان کو فٹ ہونا چاہیے نا. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ اکثر خواتین ہوتی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے ارلی یعنی لیٹ 30s میں نے دیکھا ہے بہنوں کو شادی کے بعد, بچوں کے بعد وہ کرسی پہ آ جاتی ہیں کہ وہ گھٹنے جو ہے بینڈ نہیں ہو رہے اور سجدہ نہیں ہو رہا زمین پہ, تو اس کے لیے وہ ذرا اپنی فٹنس اچھی کر لیں تو نماز کا اور یہ کھیل ایک بہت اچھا ذریعہ ہے, گیمز بہت اچھا ذریعہ ہے. بہت ساری خواتین جمز نہیں جاتی تو وہ گیمز کے ذریعے بھی اپنی فٹنس کا خیال رکھ سکتی ہیں. ضروری بھی نہیں ہے, گھر پہ بھی مفتی صاحب سے بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ حضور فٹنس کا خیال رکھنا ایک عورت کے لیے, ایک بہن کے لیے, ایک ماں کے لیے کتنا ضروری ہے, کیسے گیمز ان کو کھیلنے چاہیے, اور ظاہر اگر وہ فزیکلی فٹ ہوں گی تو عبادات بھی بھرپور طور پہ ادا کر پائیں گی. تو آپ کیا سمجھائیں گے سب کو؟ دیکھیں فٹنس کا خیال رکھنا تو بالکل جائز بھی ہے, اور فٹنس کا خیال رکھنا بھی چاہیے. انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. فٹنس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا بندہ لقمہ بن جاتا ہے. تو بہت سی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی صحت کو درست رکھنے کے لیے فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے. رہی بات جو ہے وہ کھیل کی, جہاں تک کھیل کی بات ہے, خواتین کے کھیل کی, تو پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواتین کا جو کھیل ہے, خواتین کا جو کھیلنا ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی ہو. غیر محارم کے ساتھ خواتین کا جو کھیلنا ہے یہ درست نہیں. یا تو خاتون کے ساتھ کھیل رہی ہو یا خاتون اپنے محرم کے ساتھ کھیل رہی ہو, یہ تو بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. محرم کے ساتھ کھیلنا بھی جائز ہے, یہ احادیث سے بھی ثابت ہے. خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی وہ مشہور واقعہ حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کی عمر مبارک کم تھی, وزن بھی کم تھا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان سے کہا, سفر میں ہی تھے, تو آپ نے ان سے فرمایا, صحابہ کو فرمایا تھا تم آگے جاؤ, تو جگہ خالی تھی, تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرو. وہ دوڑ میں آگے نکل گئیں. تو پھر کچھ عرصہ گزرا, چند سالوں بعد یہ واقعہ وہ بھول گئیں. پھر کسی سفر کے موقع پہ ایسے ہی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جو ہے دوڑ میں مقابلہ کرو. صحابہ کرام رضوان کو آپ بھیج چکے تھے, یعنی پردے کی رعایت کا اہتمام تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو اس وقت اب آپ کا جو وزن مبارک ہے بڑھ چکا تھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اب آپ نے جب جو ہے وہ دوڑ میں مقابلہ کیا تو آپ پیچھے رہ گئیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہے, جو پہلی دفعہ وہ ہوا تھا یہ اس کا بدلہ ہے, اس دفعہ جو ہے وہ میں نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا. تو اس سے دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوش طبعی بھی فرماتے تھے, اور تم اپنے محارم کے ساتھ جو ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ جو خوش طبعی ہے, بالخصوص جو ہے زوجین کے مابین جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کیسا الفت والا ہونا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جو ہے وہ الفت کا, محبت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے, اور کس طرح جو ہے وہ شیئرنگ کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ رہنما اصول ملتے ہیں زوجین کو. تو اس کے اندر جو ہے وہ کھیل کا جواز بھی ہے, لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ جو اوپن فورم پہ جو کھیل ہوتے ہیں تو اوپن فورم پہ کھیل کی اجازت اس طرح نہیں دی جا سکتی, کیونکہ جو اوپن فورمز پہ کھیل ہوتے ہیں, بالخصوص جو کھیل بطور پروفیشن کھیلے جا رہے ہوتے ہیں, بطور پیشہ کھیلے جا رہے ہوتے ہیں, ان میں تو بے شمار خرابیاں ہوتی ہیں, بے شمار مفاسد ہوتے ہیں شرعی طور پر. شرعی بھی ہوتے ہیں, عرفی بھی, معاشرے کے اعتبار سے بھی, کلچرل خرابیاں بھی ہوتی ہیں, اور شرعی خرابیاں بھی بہت سی ہوتی ہیں, جن کے اندر غیر محرموں کے ساتھ جو ہے وہ بے حجابانہ اور آزادانہ اختلاط ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کے جو کھیل ہیں, ہماری اس گفتگو سے کوئی کسی قسم کا یہ نتیجہ نہ نکالے کہ ہم اس طرح کے کھیلوں کی اجازت دے رہے ہیں یا اس طرح کے کھیلوں کی ہم حمایت کر رہے ہیں کہ جو اس طرح اوپن فورمز پہ جو خواتین کے جو کھیل ہوتے ہیں, باقاعدہ جو مقابلے ہوتے ہیں, بالخصوص جو بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں, تو جو بڑے فورمز پر خواتین کے جو کھیلوں کے مقابلے ہیں ان کے اندر چونکہ شرعی احتیاطیں ملوث بالکل نہیں رکھی جاتی. یعنی ہم کہہ بھی دیں تو انہوں نے کوئی اس میں شرعی احتیاطیں ملوث رکھنی نہیں ہے, وہ ان میں رکھنا پاسبل ہی نہیں ہے, اور شرعی احتیاط ملوث رکھنی ہو تو وہ یہ کریں کیوں. وہ تو اس طرح کے کھیلوں کی اجازت ہرگز نہیں ہے, نہ ہم اس طرح کے کھیلوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اس طرح کے کھیلوں کو ہم کنڈیم ہی کرتے ہیں. ہم جس کھیل کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تفریح طبع کے لیے اپنا جو ہے وہ تفریح طبع کے لیے جائز کھیل اس کی بات ہو رہی ہے, یا
اپنی فٹنس کا خیال رکھنے کے لیے، جس میں جسمانی ورزش کے لیے کھیل ہے اس کی اجازت ہے، جو ذہنی ورزش ہو جس میں دماغی ورزش ہو، فزیکل ہیلتھ جیسے ضروری ہے تو ایسی مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے، تو اگر جو ہے وہ جس میں جسمانی ورزش کا پہلو ہے یا دماغی ذہنی ورزش کا پہلو ہے، اور بندہ جو ہے بعض کا انسان ہے، طبیعت میں ملال ہو جاتا ہے، تو وقتی ملال کو دور کرنے کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے، نشاط حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اچھے انداز میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے سکے، اپنی شرعی ذمہ داریاں بھی اور اپنی جو ظاہری ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں وہ بھی بندہ اچھے انداز میں سر انجام دے سکے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ہم یہ ان کھیلوں کی بات کریں اور اس کھیل کے ہم جواز کی بات کریں، اور خواتین کے لیے تو اس میں اور زیادہ احتیاطیں ہیں، بالخصوص پردے وغیرہ کے حوالے سے، تو پردے کی جو ہے وہ مکمل رعایت ہو، بھرپور رعایت ہو، اور وہ کھیل بھی ایسا ہو جو خواتین کے جو وقار ہے، ان کا جو نسوانی وقار ہے اسے مجروح نہ کرتا ہو، بے آبروئی کا کوئی کسی قسم کا اس میں پہلو نہ ہو، اس طرح کا کھیل ہو، اس کھیل کی ہم بات کریں، اور کھیل کے اندر کوئی اور ناجائز معاملہ اس میں شامل نہ ہو۔ تو یہ جو حدود و قیود ہیں، باؤنڈریز ہیں، تحدیدات ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اس کی اجازت ہے، یہ باؤنڈریز کے بغیر تو خیر اجازت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کھیل بہرحال کھیل ہوتا ہے، تو کھیل جو ہے وہ کھیل کے درجے میں رہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کھیل کو ہی آپ مقصد بنا لیں تو کھیل کو مقصد بنانا درست نہیں ہے۔ مقصد اصلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو جو ہمارے جتنے امور ہیں ان امور میں عبادت کا پہلو شامل ہونا چاہیے، اور اچھی نیت ہونی چاہیے، تصحیح نیت بھی ضروری ہے۔ تو کھیل کی بھی ٹھیک ہے، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، انسانی طبائع ہیں ان کے کو پیش نظر رکھ کر، لیکن وہ اس کو کھیل کے درجے میں ہی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ کھیل میں بندے کو اتنا غلو ہو جائے، کھیل میں بندہ ایسا منہمک ہو جائے کہ وہ فرائض و واجبات کی رعایت نہ کر رہا ہو، فرائض و واجبات کی پابندی نہ کرے، شرعی فرائض و واجبات ان کی پابندی بھی نہیں کر رہا، اور جو اس کی خانگی ذمہ داریاں ہیں اسے بھی اگر ادا نہ کر رہا ہو، اور بہنیں ہیں تو بالخصوص یہ کہ اپنے گھر کے کام چھوڑ کر، جو گھر کے بنیادی کام ہیں جو خواتین کرتی ہیں وہ چھوڑ کے بس آپ جو ہے وہ گیم میں ہی لگی ہوئی ہیں، یا کھیل میں لگی ہوئی ہیں، یا موبائل کے اندر جو ہے منہمک ہیں، یا ٹی وی میں منہمک ہیں، اور گھر کے جو کام ہیں ضروری وہ کام نہیں کر رہے، تو یہ اس کی بھی ظاہری بات ہے ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور نہ اس طرح کے کھیل کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تفریح طبع کے لیے، نشاط حاصل کرنے کے لیے مناسب جو کھیل ہے، جس سے جسمانی ورزش ہوتی ہو، جس سے دماغی ورزش ہوتی ہو، جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہو، جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور وہ شرعی حدود و قیود کے اندر ہو، جو شریعت کی باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز کے اندر ہو، ہم اس کی بات کریں، ان کھیلوں کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، میں سپاس گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبی کے ساتھ آج جناب ہم نے گیمنگ، گیملنگ اور جو اسکیمنگ جو آج کل دھوکہ دہی ہو رہی ہے اس حوالے سے، آن لائن گیمز کے حوالے سے بات کی کہ اب جو حلال اور حرام کا ایک وسیع، میں نے بتایا تھا ہم ہمیشہ اس پہ بات کر رہے ہیں، کئی ہفتوں سے بلکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک وسیع تصور ہے۔ تو اس یعنی کنڈیشن میں، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں گیمنگز یا گیملنگ کے حوالے سے، یا آن لائن جو ہم سوشلی جو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اب ہمیں کن کن چیزوں کو پیش نگاہ، پیش نظر رکھنا ہے۔ آج بڑی اچھی اس حوالے سے گفتگو رہی، بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں صاحب آپ کا، اور عالمات آپ کا، عالمہ صفا فاطمہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، عالمہ فاطمہ آصف آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سطح پہ حلال سے، یعنی حلال کام کرنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین